إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من صلى البردين دخل الجنة معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور معزز اور معقر ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو عظیم دین عطا فرمایا ہے، جس میں ہماری کامیابی اور ہمارے فلاح و فوز و کامرانی کی ضمانت ہے، جو دین سیدھا اللہ رب العزت کے انعام، اکرام اور فضل اور احسان جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اس دین کا سب سے اہم جو حکم ہے اور سب سے بڑا جو رکن ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت یعنی توحید ہے۔ مگر توحید کے بعد اللہ کے بندو جو سب سے بڑا رکن ہے وہ اقامت الصلاح، نماز کا قائم کرنا ہے۔ نماز کے قیام سے متعلق ہر مسلمان کو حساس اور بیدار اور بہت ہی ہوشیار ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نماز وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کسی مسلمان سے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ روزے کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ کفارہ دے دیجئے، فدیہ دے دیجئے، لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ
چاہے بیمار ہو، چاہے صحت مند تندرست ہو، آپ چاہے بہت مشغول ہو اور چاہے فارغ الاوقات ہو، آپ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو غریب ہو، کثیر العیال ہو یا قلیل العیال ہو، ہر حالت میں آپ کو نماز پڑھنی اور نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں کفر سے تعبیر کیا ہے، نماز چھوڑنے کو کفر کہا ہے۔ ائمہ دین کبار علماء نے بے نمازی کے کافر ہونے کا نہایت ہی صریح فتویٰ جاری کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو نمازیں فرض کی ہیں یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں جو دن اور رات میں ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے کچھ اسلام کے احکامات بتائیے، مجھے کچھ اسلامی اوامر بتائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہادتین کی تاکید فرمائی اور پھر فرمایا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ کہا میرے اوپر کچھ اور اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ کہا نہیں، مگر یہ کہ تم نفلی پڑھنا چاہو، اور ایسے بعض احکامات کا تذکرہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آخر میں یہ آدمی کہتا ہے کہ اب میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ کسی جنتی آدمی کو دیکھ لے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے جس نے کہا ہے کہ میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کروں گا، نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی میں جنت کی بشارت ہے، اور یہ 5 وقت کی نمازوں میں ایک اہم وقت ہمارے اوپر جو اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے وہ فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز کا کوئی بدیل نہیں میرے بھائیوں۔ فجر کی نماز کی جو فضیلتیں ہیں، آپ ان کو اگر بیدار دل سے پڑھ لیجئے، آپ ہوشیار دماغ سے پڑھ لیجئے، تو ایک مسلمان کبھی فجر کی نماز کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ آج یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈک میں تھوڑا اضافہ ہے، تو ہمارے بہت سارے بھائیوں کے ساتھ شیطان کھیل سکتا ہے، اور شیطان کھلواڑ کر سکتا ہے، اور شیطان دھوکے میں ڈال سکتا ہے، اور آدمی کو اس ٹھنڈ ماحول میں اور ٹھنڈ موسم میں فجر کی نماز کے چھوڑنے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ میں آپ کے سامنے کچھ ایسی بشارتیں، کچھ ایسی خوشخبریاں، کچھ ایسے انعام اور اکرام اور کچھ ایسے خصائص کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز کی پابندی پر بتائی ہے اور سنائی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان 4 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، مگر 5ویں وقت کی نماز جو فجر کی نماز ہے اس کو غائب کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے 4 وقت کی نمازوں کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں اور ہم منمانی اپنی مرضی سے ان 5 وقت کی نمازوں کو 4 وقت میں بدل دیں۔ اللہ کے بندو، کس نے ہمیں اختیار دیا کہ ان 5 نمازوں کو 4 نمازوں میں بدل دیں اور فجر کی نماز کو پشے پشت ڈال کر کے اس کو نسیہ منسیہ کر دیں، اس کو ایسا بلا دیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فجر کی نمازیں ہی نہیں فرض فرمائی ہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ چیزیں اس تعلق سے میں نے جو نوٹ کی ہیں، حالانکہ بہت ساری چیزیں نوٹ کی جا سکتی ہیں،
مگر مجھ جیسے ناقص علم کا علم جہاں تک پہنچا اور جن نکات کو میں نوٹ کر سکا ہوں 12 نکات ہیں جو خاص طور سے فجر کی نماز والوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں مذکور ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جو تاریکی اور اندھیرے میں نماز کے لیے مسجدوں کی طرف آنے کے عادی ہیں اور اندھیروں میں بھی سناٹوں میں بھی وہ مسجدوں کی طرف چل کر کے آیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نور تام کی بشارت دی ہے قیامت کے دن۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن اہل ایمان کو نور ملے گا، روشنی ملے گی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس نور کے ذریعہ اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے اور جنت کی طرف جائیں گے۔ اہل نفاق منافقین جب اہل ایمان کے نور کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہم کو ذرا تمہارے نور سے دے دو، تمہاری روشنی سے دے دو۔ ان سے کہا جائے گا جاؤ پیچھے نور تلاش کرو، اور پھر دونوں کے بیچ میں دیوار حائل ہو جائے گی اور یہ منافق اندھیرے میں بھٹکتا ہوا جہنم میں گر جائے گا، اور اللہ رب العزت نور کے ذریعے سے اہل ایمان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اے لوگوں، ان سارے لوگوں کو خوشخبری دے دو، ان سارے لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دو جو مسجدوں میں اندھیروں میں اندھیرے اوقات میں بہت زیادہ چلنے کے عادی ہیں اور بہت زیادہ چل کر آیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں نور تام، صرف نور کی بات نہیں ہے، نور تام یعنی مکمل روشنی کی بشارت دے دو۔ خوش ہو جاؤ میرے وہ بھائی جو اس ٹھنڈک کے موسم میں بھی اور اس تکلیف کے موسم میں بھی اور ہر طرح سے جو ہے کہ اندھیرے اور تاریکی کے باوجود اور آپ کے گھر کی دوری کے باوجود اللہ رب العزت کے گھر کی طرف فجر کی نماز کے وقت تشریف لاتے ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے نور تام کے مستحق ہوں گے، جس کی خوشخبری ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے والوں خوش ہو جاؤ اس بات سے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جہنم سے بچاؤ کی ضمانت دی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ہرگز نہیں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، جو لوگ عربی گرامر عربی قواعد کو تھوڑا سا بھی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں لن کیا معنی رکھتا ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ جہاں ایک کام کے لیے کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہوگا، اور وہاں جب لن آ جاتا ہے تو کہا معنی ہوتا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ لن یلج النار احد قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم میں ہرگز نہیں داخل ہوگا وہ انسان جو سورج ڈوبنے سے پہلے اور سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز، سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز۔ تو فجر کی نماز ان نمازوں میں سے ہے جس کی پابندی کرنے والے کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے حفاظت کی گارنٹی دی ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی ہم یاد رکھیں، اور اس حدیث کو جب ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہمارا دل باغ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے والوں میں سے بنائے۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنائی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اے فجر والو خوش ہو جاؤ، آپ تو فجر کی فرض نماز کو پڑھتے ہو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت نماز، فجر کی 2 رکعت سنت، فجر کی جو 2 رکعت سنت ہم پڑھتے ہیں، معمولی مت سمجھو میرے بھائیوں،
یہ ٹھنڈی ختم ہو جائے گی، یہ اوقات ختم ہو جائیں گے، آرام اور تکلیف سب ختم ہو جانے والے ہیں، مگر آج اگر ہم نے اللہ رب العزت کے کی عبادت کا اہتمام کیا تو کل ہمارے لیے آرام ہی آرام ہے، ہمارے راستے میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعت سنت کی نماز یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ کیا بچا آپ کے لیے؟ دنیا اور دنیا کی سب سے بہترین دولت تو آپ کے پاس فجر کی 2 رکعت کی شکل میں، اور جب فجر کی 2 رکعت کی سنت کا یہ حال ہے تو فرض کا کیا حال ہوگا آپ سمجھ سکتے ہو میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے فجر کے بارے میں جو فجر والوں کے لیے خوشخبری ہے اور جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اور نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فرشتے باری باری اپنے کام پر لگے رہتے ہیں، 24 گھنٹے کا شفٹ ہوتا ہے، 12 گھنٹے کا شفٹ ہوتا ہے، عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ تو جو دن بھر ڈیوٹی پر مامور تھے فرشتے وہ عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، رات والے فرشتے آتے ہیں، دن والے فرشتے بھی عصر کی نماز میں رہتے ہیں، اور پھر جب رات کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو فجر کی نماز میں دن والے فرشتے بھی جمع ہوتے ہیں اور رات والے فرشتے بھی جمع ہوتے ہیں، اور پھر رات والے فرشتے اپنے رب کے پاس جاتے ہیں اور دن والے فرشتے اپنے ڈیوٹی پر لگ جاتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کے وقت جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور فجر کی نماز جو پڑھی جاتی ہے، آپ کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ آپ کے ساتھ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس دنیا میں شیطان رہتے ہیں، ہمارے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز میں ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، اور یہ جب فرشتے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو کہا اے اللہ جب ہم گئے تھے تب بھی نمازی پڑھ رہے تھے اور جب ہم آئے تب بھی نمازی پڑھ رہے تھے۔ ہمارے وہ بھائی کتنے محروم ہیں جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی کہ جب فرشتے اپنے رب سے کہتے ہیں کہ جب ہم آئے تب بھی نمازی پڑھ رہے تھے، وہ ہمارے بھائی نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ سو رہے تھے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندو 5ویں جو خوشخبری ہے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ رب العزت جس کی ہم عبادت پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر دیکھے کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے میرے بھائیوں؟ وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے لیکن کہتے ہیں کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ جو بتوں کو بنا کے رکھتے ہیں ان کا نظریہ یہی ہے کہ بھگوان جو ہوتا ہے، جو رب ہوتا ہے، اس کو دکھنا چاہیے ہمارے سامنے کوئی شکل ہونی چاہیے، لیکن ہمارا رب وہ ہے کہ جس کو ہم ان نگاہوں سے اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ ایک نظر تو دکھا دے۔ قال رب العزت نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ مجھے تم بالکل ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ موسیٰ اگر دیکھنا ہے تو اس پہاڑ کو دیکھو، اور اس پر اللہ رب العزت نے اپنی تجلی فرمائی، اور جب اللہ رب العزت نے تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش گر پڑے۔ اس رب کو جس کو کوئی دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا ہے، کل جنت میں ہم اس رب کا دیدار کریں گے، اور یہ دنیا، یہ جنت والوں کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اس سے بڑی جنت میں کوئی نعمت نہیں ملے گی کہ ہم اپنے رب کا دیدار کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلم کی روایت ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، 14ویں رات تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی نظر اٹھائی 14ویں رات کے چاند کی طرف۔ 14ویں رات کا چاند تو مشہور ہے اپنے اجالے میں اور اپنے تکمیل میں، اپنے کمال میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم لوگ اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو،
کوئی اس میں شبہ نہیں ہے اور کوئی اس میں خلل اور رکاوٹ نہیں ہے، ایسے تم لوگ جنت میں اپنے رب کو دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا ان لوگوں کو، جنتیوں کو۔ لیکن کون جنتی؟ دیکھیے، سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا دیدار تو نصیب ہوگا، اللہ کی رؤیت نصیب ہوگی، لیکن ذرا اگر ہو سکے تو دو چیز میں کوتاہی مت کرنا۔ اگر ہو سکے تو دو چیز میں کوتاہی نہ کرنا، رب العزت کی رؤیت کے لیے اور اللہ کے دیدار کے لیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی کہا، ایک تو سورج ڈوبنے سے پہلے اور ایک سورج نکلنے سے پہلے کبھی یہ دو نمازیں ضائع مت ہونے دینا۔ اگر اس بات کی گارنٹی تم دیتے ہو تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی رؤیت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنی رؤیت نصیب فرمائے اور اپنی دیدار نصیب فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی ذرا ہوش کے ناخن لیں جو فجر کی نمازیں چھوڑ کر سوئے رہتے ہیں، کہ آپ اس حدیث کے حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے اس تعلق سے سنجیدہ ہونا چاہیے۔ فجر کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے میرے بھائیوں چھٹی بشارت ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ آدمی پوری رات تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ آپ نے تہجد نہیں پڑھی ہے، لیکن تہجد پڑھنے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ کیسے ملے گا بھائی یہ ثواب؟ دو کام کر لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ آپ کو معلوم ہے پوری رات قیام کرنا جائز نہیں ہے، کچھ سونا بھی ضروری ہے اور کچھ قیام کرنا ہے۔ پوری رات آپ شب بیداری نہیں کر سکتے ہو، لیکن پوری رات قیام کرنے کا ثواب لینے کا طریقہ نبی نے بتایا ہے، اور وہ ہے کہ عشاء جماعت سے پڑھ لو اور فجر جماعت سے پڑھ لو۔ قیام کیے بھی نہیں ہم نے، عشاء اور فجر پڑھنے سے پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ساتویں جو بشارت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں خوشخبری دی ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز پڑھی پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا، فرشتے اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہتے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ یہاں فرشتوں کی دعا چل رہی ہے، یہ ہمارے بھائی سو رہے ہیں، پھر آ کے کہتے ہیں مولانا بڑی تکلیف ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بچہ پریشان ہے، آصف کی شکایت ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ فرشتوں کی دعا ہو رہی ہے اور سو رہے ہیں۔ اس حالت میں نحوست کے علاوہ کوئی چیز ہمارے گھر میں آئے گی میرے بھائیوں؟ فرشتوں کی دعائیں نہیں لینی چاہیے میرے بھائیوں، فرشتوں کی دعائیں بڑی مبارک ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے دعا کرتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھیے اور آفات سے، مصائب سے، مشکلات سے، ٹینشن سے، پریشانی سے حفاظت کی ضمانت لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ کس کی حفاظت میں چلے جاتا ہے؟ اللہ کی حفاظت میں چلے جاتا ہے۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ شیطان کے پاس چلے جاتا ہے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے، شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ فجر کی نماز اگر پڑھتے ہیں ہم اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں تو میرے بھائیوں پھر ہمارا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں نویں بشارت جو میں نے نوٹ کی ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس بات کی شہادت ہے کہ وہ انشاءاللہ بہت خطرناک کینسر سے محفوظ ہے۔ اور وہ کینسر کون سا ہے؟ نفاق کا کینسر۔ نفاق خطرناک کینسر انسان کو اندر سے برباد کر دیتا ہے، اس کی پوری آخرت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ دکھتا تو مسلمان ہے، داڑھی ہے، کرتا پیجامہ ہے، بلکہ جو ہے کہ نام ہے اور بہت سارے شاعر دکھ رہے ہیں، لیکن دل میں نفاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ نفاق سے بری ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک فجر کی نماز آپ نے پڑھی، آپ نے سوال کیا فلاں آئے ہیں
اشاہد فلان؟ تو لوگوں نے کہا نہیں مولانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے ہیں. پھر کہا شاہد فلان، فلاں آئے ہیں؟ کہا نہیں آئے ہیں. ایسے دو چار لوگوں کا نام لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر. منافقین پر سب سے بھاری جو نماز ہے، سب سے مشکل جو نماز ہے، وہ عشاء اور فجر کی نماز ہے. اگر فجر کی نماز ہے، بھاری ہے، تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ نفاق کی علامت ہے میرے بھائیوں. فجر کی نماز آپ کے لیے آسان ہے، انشاءاللہ یہ ایمان کی علامت ہے اور آپ فجر کی نماز کے پابند ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کر لیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو کہ 10ویں بشارت ہے فجر پڑھنے والوں کے لیے، من صلی البردین دخل الجنہ. جو دو ٹھنڈی نمازوں کو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد عصر اور فجر کی نماز. دن میں جو گرمی ہوتی ہے، وہ کتنی بھی گرمی ہو 3-4 بجے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. رات میں بھی کتنی شدید گرمی ہو، فجر کے ٹائم میں موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ دو نمازیں ٹھنڈے وقت میں پڑھی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ آپ 2 نماز پڑھیے، آپ جنت میں داخل ہو جائیے. اور 11ویں بشارت میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی برکت، بڑے خیر، بہت سارے فوائد کی بشارت دی ہے آپ نے بڑے جامع انداز میں. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی صلاة العشاء و صلاة الفجر لأتوہما ولو حبوا. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے فجر کی نماز میں کیا ہے، پڑھ کے تو دیکھو میرے بھائیو، پڑھ کے تو دیکھو. اگر معلوم ہو جائے فجر میں کیا ہے تو اگر سرین کے بل، چٹھے کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے گا تو بھی گھسیٹ کر آئیں گے. چل نہیں پائیں گے تب بھی اپنے جسم کو رگڑ کر کے مسجد تک پہنچیں گے، مگر فجر کی نماز کے لیے ضرور آئیں گے. اگر فجر کی برکت کا ہمیں اندازہ ہو جائے اور اس کے خیر کا ہمیں اندازہ ہو جائے. اور آخری بات جو کہ 12ویں بشارت ہمارے لیے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے گھر میں وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی فجر سے پہلے اور پھر بیٹھا رہا یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھی، تو اس کی نماز یا وہ اس کی نماز نیک لوگوں کی نماز میں لکھی جاتی ہے، اور وہ اللہ رب العزت وفد الرحمن، اللہ کی وفد، اللہ کی جماعت میں لکھ دیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے وفد الرحمن اور ایک ہوتا ہے وفد الشیطان. اللہ کی جماعت، شیطان کی جماعت فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو بندے کو اللہ کی جماعت میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور شیطان کے دھوکے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں فجر کی نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں تکلیف اور مشقت کے باوجود فجر کی نماز کے لیے اللہ رب العزت آنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين. اللهم أنجي المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين الظالمين. اللهم أنجي المسجد الأقصى من اليهود الظالمين الغاصبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.